ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. الحمدللہ تختی نمبر 4 میں ہم نے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو ہم نے پڑھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ساتھ میں کہ کس کو کتنا کھینچنا ہے. الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اور پھر ہم نے اس کی تعریف بیان کی کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور واو ساکین سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ بات واضح ہو چکی. اسی کے اندر ایک سبق اور ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش. اب اس کو سمجھنا ہے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا دماغ لگائیں گے آسان ہو جائے گا. کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مثال دیکھیے، جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ. دونوں چیز ایک ہی ہے، لیکن یہ الف مدہ ہے اور یہ کھڑا زبر ہے. تو الف مدہ کے برابر ہے کون؟ کھڑا زبر. تو جس طرح سے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بات کلیئر ہوئی؟ سمجھ میں آئی؟ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا. کیا کرنا ہے؟ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اسی طرح اب یہاں پر کھڑا زبر آیا، کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر آ، ہم نے کھینچا. اس کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ کھڑا زبر برابر ہے کس کے؟ الف مدہ کے. کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ، حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا. اسی طرح پڑھتے پڑھتے ہمیں نیچے جانا ہے، الف سے لے کے یا تک اسی طرح پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اس کے بعد میں اس کی مثال دیے. جیسے پہلی مثال دی انہوں نے آدم. دیکھیے آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد، میم زبر م، آدم. کلیئر بات؟ اب اس کو کیوں کھینچے کہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آیا، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا آدم، آمن، مالکی. دیکھیے ابواہ، ابواہ، سماواتی. آپ دیکھ رہے کہ ہر جگہ پر کھڑا زبر آ رہا ہے. ان تمام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب پڑھنے کا طریقہ کیا رہے گا؟ آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا کتاب، رسالات، ذالک. یہ تو بات ہو گئی کھڑا زبر کے برابر. اب ہے کھڑا زیر. جس طرح سے ہم نے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا، اسی طرح اگر حمزہ کی جو کھڑا زیر آ گیا تو حمزہ یا زیر ای، حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی. اس کو بھی یا مدہ کے برابر، یعنی
جس طرح سے کھڑا زیر برابر ہے الف مدہ کے، اسی طرح کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، یا مدہ کو جس طرح سے الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اسی طرح کھڑا زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب پڑھنا کیسے؟ حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، اسی طرح کھڑا زیر کو ایک الف کے برابر کھینچتے کھینچتے یہاں تک آنا ہے، الف سے لے کے یہاں تک اسی طرح ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کی مثالیں دینا شروع کرتے ہیں۔ مثالیں کیسے دیں گے؟ اب یہ دیکھو، حمزہ کھڑا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی۔ دیکھیے اس مثال کے اندر پہلے کھڑا زیر، پھر یہاں پر کھڑا زبر، ایلافی، ان دونوں کو کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، کھڑا زیر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ ایلافی بیہی، اب دیکھو یہاں پر بیہی، یہاں پر کھڑا زیر آیا، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو ہم نے جلدی پڑھے، ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بیہی عبادیہ رسولہ نورہ وقیلہ ہذہ بکلماتہ۔ میں بکلماتہ اس کا ہجے کا کہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ تھوڑا سا یہ الفاظ بکلماتہ، بکلماتہ، دیکھو با زیر بی، کاف زبر ک، بک، لام زیر لی، بکلی، میم کھڑا زبر ما، بکلمہ، تا زیر تی، بکلماتی، ہا کھڑا زیر ہی، بکلماتہ۔ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ الفاظ تھوڑے سے زیادہ ملے ہوئے ہیں تو کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائے، اس کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا۔ بکلماتہ بآیاتہ بکتابہ بیمینہ فیہ۔ اب دیکھو یہاں پہ دونوں کو کھینچے، فا یا زیر فی، ہا کھڑا زیر ہی، فیہ، دونوں کو یا مدہ کو بھی اور کھڑا زیر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے الٹا پیش۔ الٹا پیش برابر ہے کس کے؟ واو مدہ کے۔ جس طرح سے الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، اور الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس طرح حمزہ واو پیش او برابر حمزہ الٹا پیش او، تو الٹا پیش برابر ہے کس کے؟ واو مدہ کے، الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ الٹا پیش او، حمزہ واو پیش او، حمزہ الٹا پیش او۔ بات کلیئر ہوئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو۔ اس طرح آپ حمزہ سے لے کر یا تک پورا پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال کو سمجھے۔ لہو، پہلی مثال، لہو، لام زبر ل، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے۔ کلیئر؟ لہو داود، دیکھیں واو کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے میں نے کھینچا، داود رسولہ
آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ، دیکھیے موازینہ، موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زایا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، کلیئر؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جعلہ ماوری غاوون قرینہ، تو یہ تینوں کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا، اسی طرح ہم کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت آسان ہے، زیادہ کچھ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھڑا زبر آیا الف کے برابر کھینچ کے پڑھو، یہ کھڑا زیر آئے تو یا مدہ کے برابر، الٹا پیش آئے تو واو مدہ کے برابر، اور ان کی مقدار کتنی کھینچنے کی؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ آج کا سبق یہ تھا۔ تو تختی نمبر 4 کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ تو میں نے پہلے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ پڑھایا تھا، اب یہاں پر آپ کو کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش پڑھایا گیا۔ اس کو آپ اچھی طرح سے مشق کریے گا، کوشش کریں کہ آپ ہجے بھی کریں اور روا بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں الفاظ کی ادائیگی، یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ بات سبق سمجھ میں آ جائے گا تو آگے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔